اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. سورہ طور آیت 13. اس دن وہ شدت سے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے. یہ وہی آگ ہے جس کی تم لوگ تکذیب کرتے تھے. بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ دعا یدعو سختی کے ساتھ دھکا دینے کو کہتے ہیں. جہنمی لوگوں کو جہنم کی طرف جو ہے وہ سختی سے دھکا دیا جائے گا. چلنے کا حکم ہوگا. وہاں پر کوئی بس انسان کا اپنا نہیں چلتا. وہ اہل مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے. دنیا میں بھی کہتے ہیں قیامت کے دن انسان کا اپنا کوئی بس نہیں چلتا، اس لیے مالک یوم الدین 100% ٹوٹل اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہوتا ہے. تو ان کو دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف. پھر ان سے کہا جائے گا تم دنیا میں کہتے تھے کہ یہ سحر ہے، جادو ہے، دیکھو ابھی یہ جہنم کی آگ تم کو نظر آ رہی ہے، کیا یہ سحر ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ دوسری جگہ قرآن میں فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. وہ جہنم کو دور سے جب دیکھیں گے تو وہ جہنم کے غضب سے ان کا بفرنا اور دھاڑنا سنیں گے. یہ پھر پوچھا جائے گا کیا یہ سحر ہے، جادو ہے؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. اب اس میں جھلس جاؤ، پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں تو بہرحال تمہارے اعمال کی جزائیں دی جائیں گی. اصلو یہ مادہ صلیہ سے ہے، صاد لام یہ. صلیہ صلیون جو ہے جھلسنے کو کہتے ہیں. وہ کوئی اشتباہ ہوتا ہے اس سے. وصلاص وصول، جہنم میں داخل ہو جاؤ، پہنچ جاؤ. اصلوہا اس کو جہنم میں داخل کرو. اصلو داخل کرو نہیں، جھلسنے کے معنوں میں. اب جہنم میں جب ان کو ڈال دیا جائے گا جھلس جائیں گے، آگ میں جل جائیں گے. اس وقت صبر کرو نہ کرو فرق نہیں کرتا. آپ کا عذاب تو سہنا ہوتا ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون. یہاں پر جہنم کی جو آگ ہے وہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، کسی اور کی طرف سے کچھ نہیں ہے، تمہارا اپنا کیا دھرا ہے. انسان کا عمل آخرت میں سزا اور جزا بن کے سامنے آتا ہے. یہ بھی بتایا آپ کو انسان کا عمل انرجی ہے، وہ معدوم نہیں ہوتا، وہ باقی رہتا ہے. قیامت کے دن وہ مجسم ہو کے سامنے آتا ہے، ثواب بن کے سامنے آتا ہے، عذاب بن کے سامنے آتا ہے. یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، کسی اور کا اس میں نہیں. ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. اہل تقوی جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے. ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے
اس پر وہ خوش ہوں گے، ان کا پروردگار انہیں عذاب جہنم سے بچائے گا۔ جی، اہل جہنم کے ذکر کے بعد اہل جنت کا ذکر آ گیا۔ اہل جنت جو ہے وہ جنت کے نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم، جو کچھ نعمتیں ان کو مل رہی ہیں ان سے وہ فاکہین، کہا خوش ہونے کو کہتے ہیں، فاکہین ہوں گے، خوش ہوں گے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ۔ جی، اور جب وہ جنت کی نعمتوں میں مسرت اور خوشحالی ہے، جیسا کہ فرمایا، اور نعمتیں جن میں دو مزہ لیتے ہیں، جن میں وہ مزہ لیتے تھے اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو اتراتے ہوئے۔ ہاں جی، یہ دوسری جگہ آیت ہے کہ وہ انقلبوا فکہین، اور خوشی میں دوسری جگہ ہے وہ اپنے خاندان کے افراد کی طرف خوشی سے واپس آئیں گے۔ جی، یہ حساب گاہ میں بھی جب حساب گاہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہوتا ہے، قیامت کے دن حساب دینا ہے کس کے سامنے؟ خود اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کون حساب لے گا ہم سے؟ فرشتے نہیں، خود حساب لے گا، خود اللہ کے سامنے۔ جس کے سامنے ہمارا عمل سرزد ہوا ہے وہی ہم سے حساب لے گا، اللہ کے سامنے۔ اللہ سے تو کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ جو کچھ ہم نے کیا دھرا ہے دنیا میں وہ سب اللہ کے سامنے۔ جی، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ہوتا ہے حاصل، حساب دے دو۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اچھا ہے، ہلکا حساب دینے کے بعد اور جگہ ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ واپس آتا ہے حساب گاہ میں جانے کے بعد اور خوشی سے اپنے خاندان کے دیگر افراد کا فارغ ہو گیا، حساب چکا کے آ گیا ہوں، مسرورا، خوشی۔ اور خوشی تو کہتے ہیں اسی کو۔ ایک شخص نے امام سے پوچھا قیامت کے دن ہم سے حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ لے گا۔ اس نے جی اللہ خود حساب لے گا؟ جی اللہ خود حساب لے گا۔ اس شخص نے کہا پھر خیر ہے، کوئی خوف نہیں۔ کہا کیوں؟ وہ تو بہت مہربان ذات ہے، دیکھو نا حسن ظن اللہ کے اوپر کیسے رکھتا تھا بے بندہ، وہ تو بہت مہربان ذات ہے، وہ خود حساب لے گا تو وہ پھر درگزر کرے گا، معاف کرے گا، آپ کو کوئی خاص خوف نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے، خوش چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حسن ظن کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ پر حسن ظن رکھو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی شریعت کے پابند، اور بھول چک ہوتی ہے تو اس کے لیے حسن ظن رکھو۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک روایت ہے
عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، کہتے ہیں ان المتقین فی جنات و نعیم، یہ خاص کر علی، حمزہ، جعفر اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں ہے، خاص کر کہا ہے۔ یہ آیت کو اپنے اطلاق میں تو سب متقین شامل ہیں نا، اطلاق آیت میں سب متقین شامل ہیں، لیکن خاص کر یہ لوگ جو ہے خصوصیت حاصل ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں دیگر کتابیں جو ہے وہ شواہد التنزیل اور غایۃ المرام وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، خوشگواری سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے عوض جو تم کرتے رہے ہو۔ کلوا واشربوا ہنیئا، ہنیئا خوشگواری، الہنا خوشگواری کو کہتے، خوشگواری سے کھاؤ پیو، جنت کی نعمتیں ہیں، ان اعمال کے عوض جو تم کرتے رہو۔ دیکھو یہاں بھی عمل ہے، جہنمیوں کے لیے بارے میں کہا کہ یہ تمہارا اپنا عمل ہے، یہ جنت والوں سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا اپنا عمل ہے، کھاؤ پیو جی۔ بما کنتم تعملون، عمل ہم اپنی قسمت کا فیصلہ دنیا میں اپنے عمل سے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہر جنبش، ہمارے ہر حرکت قیامت کے لیے تقدیر ساز ہے۔ دنیا میں ہم نوکری کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، تو ہماری حرکت اور جنبش کے عوض میں ہم کو کیا ملتا ہے؟ تھوڑی بہت چیزیں ملتی ہیں، ختم۔ لیکن اس سے کمتر جنبش اور حرکت ہم کرتے ہیں اللہ کی اطاعت میں، تو اس کی جو مزدوری ملتی ہے قیامت کے دن، نا ختم ہونے والی مزدوری جی۔ انسان اس کو نہیں سمجھتا، کیوں نہیں سمجھتا؟ نا ختم ہونے والی مزدوری ملتی ہے اور اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ تھوڑی سی دنیا کی مزدوری جو ایک دن میں ختم ہونے والی ہے اس کو اہمیت دیتے ہیں، ایک دن والے کو اہمیت دیتے ہیں، ابدی جزا کو اہمیت نہیں دیتے۔ متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، وہ صف میں بچھی ہوئی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا عقد کر دیں گے، ان کا عقد کر دیں گے جی۔ متکئین تکیہ لگائے ہوئے، علی سرر مسندوں پر، مصفوفۃ صف میں بچھی ہوئی، صف میں بچھی ہوئی مسندوں کے اوپر تکیہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ قرآن مجید میں اس چیز کا متعدد جگہوں پر ذکر ہے، اخوانا علی سرر متقابلین، آپس میں بھائی چارہ ہوگا اور مسندوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے متقابلین، آمنے سامنے۔ احباب کے ساتھ بیٹھنا دنیا میں بھی ایک باعث مسرت ہے، خوشگوار ماحول بنتا ہے احباب کے ساتھ بیٹھنے سے، اور گپ شپ وغیرہ میں انسان جو ہے اچھا وقت گزارتا ہے۔ دنیا میں بھی ماہرین کہتے ہیں صحت کے لیے ضروری ہے چند چیزیں، ان میں سے اہم چیز احباب کے ساتھ بیٹھک ہے، اور اس سے صحت ٹھیک ہو جاتی ہے۔
قیامت کی جو جنت کی جو ثواب ہے اس میں سے ایک اس چیز کا ذکر ہے، علی سرر متقابلین، کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں گے، محفل ہوگی، احباب کی محفلیں ہوں گی وہاں بھی۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما ألتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو جنت میں ہم ان سے ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے ہم کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے۔ ایک اور چیز کا ذکر ہے جو اہم ہے، ایمان والے جب جنت جائیں گے واتبعتہم ذریتہم بإیمان، اور ان کی اولاد جو ہے ان کی پیروی کرتے ہوئے دنیا میں ایمان لانے میں، اور والدین مومن ہیں، والدین مومن ہیں، اور اس کے ان دونوں کی جو اولاد ہے وہ بھی مومن ہے۔ واتبعتہم ذریتہم، ان کی اولاد نے والدین کی پیروی کی، بإیمان، ایمان میں، دونوں مومن ہیں، والد بھی مومن ہے، والدین بھی مومن ہے، اولاد بھی مومن ہے۔ مگر ایک بات ہے، والدین کا درجہ بہت بلند ہے، اولاد کا درجہ بس مومن ہے، مشکل سے جنت جانے کی اجازت ہوگی، لیکن جائیں گے تو پچھلے سے پچھلے درجے میں، مشکل سے جنت جائیں گے۔ اولاد، والدین بڑے درجے کے ہیں، جی وہ جنت آرام سے اور سکون سے اور برق رفتاری کے ساتھ جنت جائیں گے، اولاد پیچھے رہ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے نا، ایسا نہیں ہوگا جی۔ اگر والدین اعلیٰ درجے کے ہیں، اولاد ادنا درجے کے ہیں، ایمان کیا شرط ہے، ایمان نہ ہو تو نظر انداز ہوگا۔ اولاد نچلے درجے کے ہیں اور والدین اونچے درجے کے ہیں، تو ہم قیامت کے دن اولاد کو بھی والدین کے درجے پر پہنچا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ الحقنا بہم ذریتہم، اولاد کو بھی والدین کے ساتھ ملحق کریں گے، جاؤ ساتھ جاؤ، والدین کے ساتھ جاؤ، اگرچہ تمہارا وہ مقام نہیں جو والدین کا ہے، لیکن ان والدین کی وجہ سے ہم تم کو بھی وہی مقام دیتے ہیں جو تمہارے والدین کے ہیں، جاؤ ساتھ ساتھ جاؤ۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے قابل توجہ بات ہے ہمارے لیے کہ والدین صرف دنیا میں ان کا احسان نہیں ہم پر، والدین ہم کو پالا پوسا، پیار دیا، اپنی جان سے بھی عزیز، بڑی فداکاری، خصوصاً ماں بڑی فداکاری کے ساتھ ہم کو پالا بڑا کیا، بڑا احسان ہے دنیا میں، اور صرف دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں بھی والدین کا احسان ہوگا ہم پر۔ اگر والدین اونچے درجے کے ہیں
تو ہم کو والدین کے طفیل میں اونچا درجہ ملے گا۔ یہ بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ ہم اولاد کو بھی والدین کا درجہ دیں گے، وما التناہم من عملہم، درجہ دیں گے کا مطلب یہ نہیں کہ والدین کے درجے سے تھوڑا کم کر کے اولاد کو دیں گے، نہ ایسا نہیں ہوگا۔ وما الت کہتے ہیں اس کو کم کرنے کو، الت کم کرنے کو کہتے ہیں۔ وما التناہم من عملہم من شیء، والدین کے عمل میں سے کوئی ہم کم کر کے اولاد کو دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فضل و کرم ہوگا، نہ والدین سے اٹھا کر کے ان کو دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہو گئی بات والدین کی طرف سے۔ یہ قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے، ان دونوں آیتوں کو ساتھ رکھو اس بات کو سمجھنے کے لیے، اولاد اور والدین کے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے ان دونوں۔ دوسری آیت کیا ہے؟ دوسری آیت میں فرمایا کہ اگر اس کا الٹ ہے، اولاد اونچے درجے کے ہیں، والدین نیچے کمتر درجے کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ والدین کو اولاد کے درجے پر فائز کرے گا۔ کیا بات ہے جی! یہ آیت ہے قرآن میں، ادھر اولاد کو درجہ دیں گے والدین کا، اور اس آیت میں ہے والدین کو درجہ دے گا اللہ تعالیٰ اولاد کا۔ جنات عدن یدخلونہا، یہ لوگ جنات عدن میں داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریتہم، اپنے آباء کے بھی جو صالح اور نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے۔ دیکھو جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریتہم، یعنی یہاں پر بھی ہے کہ اگر اولاد جو ہے وہ بلند درجے کے ہیں تو من صلح من آبائہم، جی والدین کو، والدین بھی نیک تھے، صالح تھے، ادھر ایمان کہا ہے، یہاں صلاح کہا ہے، صالح تھے، نیک تھے، لیکن درجہ جو ہے وہ اولاد کے درجے پر فائز نہیں ہے۔ والدین کم درجے کے ہیں، تو اس وقت والدین کو اولاد کے درجے کے اوپر فائز کیا جائے گا۔ بس معلوم ہوا کہ اولاد صالح، نیک اولاد صرف دنیا میں وہ مفید نہیں ہے، آخرت میں بھی نیک اولاد آپ کے کام آئی۔ جی، آخرت میں یعنی شفاعت ہوا نا، سفارش ہو، شفاعت۔ نیک اولاد کی وجہ سے والدین کو بلند درجہ ملے گا، یہ بڑی بات ہے۔ نہیں، یہ جو ایک وہ ہے قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، یہ دوسروں کے لیے ہے، مومن خالص مومن کے لیے نہیں ہے۔ وہاں اولاد فائدہ دے رہی ہے، اولاد کی وجہ سے بلند درجہ مل رہا ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے عمل کے گروی ہے۔ جی، یہاں پر یہ فرمایا کہ والدین کے عمل سے کوئی کم کر کے اولاد کو نہیں دی جائے گی، یا ادھر اولاد کے عمل سے کم کر کے والدین کو نہیں دی جائے گی۔ ہر ایک کو اپنے عمل، ہر ایک اپنے عمل کے گروی ہے،
ہر ایک کو اپنے عمل کی جزا و سزا ملنا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی سفارش ہے یا کوئی تقاضا ہے یا کوئی شفاعت ہے، وہ دوسری بات ہے۔ شفاعت کے لیے بھی اہل ہونا چاہیے۔ دیکھیں وہاں پر کہا کہ وہ ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہو تو، اور ادھر کہا ومن صلح، صالح ہو تو۔ ایمان ہے، صالح ہے تو اولاد کو باپ کا درجہ ملے گا، باپ کو اولاد کا درجہ ملے گا۔ اہل ہو، اہل، پھر درجے میں کمی بیشی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح پورا کرے گا۔ یہاں پہ روایت ہے، بہت ساری روایت ہے کہ یہ آیت پنجتن پاک کی شان میں ہے۔ نافع اور عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب ہم اصحاب کا شمار کرتے ہیں تو اس طرح شمار کرتے ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان۔ کسی نے کہا علی کا کیا مسئلہ ہے، علی کا نام نہیں لیتے ہو؟ کہا تیرا بھلا ہو، علی کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے اور رسول کے درجے پر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، وہ اس میں ہے، واتبعتہم ذریتہم، وہ اپنے اس کے، بس فاطمہ رسول کے درجے میں ہے اور علی بھی ان دونوں کے ساتھ ہیں۔ فاطمہ رسول کے درجے میں ہے نا، کہ رسول اللہ کا درجہ بہت بلند ہے نا، فاطمہ کا بہت درجہ ہے، پھر بھی رسول اللہ کے درجے کے برابر تو نہیں ہے۔ اس آیت کے مطابق حضرت فاطمہ کو بھی رسول اللہ کا درجہ دیا جائے گا۔ جب رسول اللہ کا درجہ حضرت فاطمہ کو ملے گا تو حضرت علی کو بھی وہی درجہ ملے گا۔ علی بھی دونوں کے ساتھ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کا صاحبزادہ ہے، بہت سے احادیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر بہت پڑھا لکھا بندہ تھا۔ ان سے میں نے پوچھا رسول اللہ کے بعد خیر الناس کون ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا تجھے اس بات سے کیا سروکار، چھوڑ دو۔ پھر کہا اللہ سے معافی طلب کرو، خیر الناس وہ ہے جس کے لیے وہ حلال ہو جو رسول اللہ کے لیے حلال ہے، وہ حرام ہو جو رسول اللہ کے لیے حرام ہے۔ یہ اللہ کے لیے حرام ہے جو رسول اللہ کے لیے حرام ہے۔ وہ کون ہے؟ کہا وہ علی۔ جو رسول اللہ کے لیے حلال ہے وہ علی کے لیے حلال ہے۔ وہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ مسجد نبوی کے گرد میں گھر بنے ہوئے تھے اصحاب کے، اور ان کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے۔ رسول اللہ نے کہا سب دروازے بند کرو مسجد کی طرف، ادھر سے آ جاؤ، سیدھا گھر سے مسجد کی طرف آنا مناسب نہیں ہے، سوائے علی کے گھر کے۔ علی کے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلے گا اور نبی کے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلے گا۔ وہ عبداللہ بن عمر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دیکھو جو رسول اللہ کے لیے حلال ہے وہ علی کے لیے حلال ہے۔ لہٰذا علی رسول اللہ کے درجے پر ہے، تو اصحاب کے ساتھ علی کا ذکر کرنا چاہتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔